تو غوث پاک فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو تم راستہ بدل دو، راستہ چھوڑ دو، دوسرا راستہ جانے کا ہے تو ادھر سے جاؤ۔ ہاں دیکھو بابا کہہ رہے ہیں کہ راستہ نہیں چھوڑیں گے تو رشتہ داری کرتے ہیں۔ ارے بابا سبحان اللہ، اب ان کی بابا کی بات پر عمل کرو گے نا انشاءاللہ، کہ راستے پر رہیں گے اور رشتہ داری اسی سے کریں گے جس کا راستہ بغداد والے سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضور غوث پاک کا فرمان سنو سنیو، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو راستہ چھوڑ دو، بدل دو، دوسرے راستے سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنمی کا جسم کا سایہ تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہارے اوپر پڑنے سے تمہارا ایمان خطرے میں نہ پڑے، سایہ پڑ جائے۔ یہ بریلی کے مولانا احمد رضا صاحب کا فرمان نہیں، شیخ الاساتذہ شیخ العلماء بزرگ عالم دین علامہ مولانا مفتی مالوہ حضرت نور الحق صاحب قبلہ کا فرمان نہیں، انوار احمد قادری کا فرمان نہیں، ولیوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، ولیوں کے تاجدار کا فرمان ہے۔ ایمان کی حفاظت اتنا ضروری ہے، بدعقیدے کے جسم کا سایہ نہ پڑے۔ اے بدعقیدوں کو دعوت میں بلا کر اپنے پلیٹ میں کھلانے والوں، گھر پر اس کو سلانے والوں، اب تمہارا حشر کیا ہوگا؟ جب سایہ پڑنے کی ممانعت ہے، وہ غوث اعظم جو مریدوں پر اتنے مہربان ہیں، غلاموں پر اس قدر مہربان ہیں، اس قدر مہربان ہیں، ایک مانی ہزاروں ماؤں کا پیار ایک طرف، بغداد کے پیر کا مریدوں کے ساتھ پیار ایک طرف، ان کی ماں دائی پلانے والی دودھ کی ماں نے آئی بڑا سرکار غوث پاک کے زمانے میں وہ دور ہے جب حضور غوث پاک کی قطبیت کا ڈنکا بج رہا ہے، غوثیت کبریٰ کا تاج قدرت کی جانب سے آپ کے سر پر سجایا گیا ہے، ہر ولی کی گردن پر غوث پاک کا قدم رکھا گیا ہے، سارے دنیا کے اوتاد افراد اولیاء احباب سب غوث پاک کی بارگاہ کے خوشچی اور غلامی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بوڑھی ماں، دائی ماں، رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں آتی ہیں۔ میں نے آیت پڑھی تھی وہ بالوالدین احسانا، موقع نہیں پھر آؤں گا، یاد دلائیے گا، اس پر تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ ہر بیٹے کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ زندگی گزارو تو باپ کے قدموں میں، زندگی گزارو تو ماں کے قدموں کو چوم کر کے گزارو، وہی زندگی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں جب تمہارے سروں پر چھت بن کر کے رہیں، سایہ بن کر کے رہیں، غوث پاک کی حقیقی ماں نہیں ہیں، حقیقی ماں نہیں ہیں، صرف کچھ دنوں تک دودھ پلا دیا تھا، وہ آتی ہیں ملنے کے لیے۔ حضور غوث پاک نے اپنا چادر نور بچھایا، اس طرح کی حدیث حضور سے بھی ثابت ہے، اس طرح کی حدیث۔ سرکار غوث پاک دو زانو ادب سے اپنی ماں کے سامنے بیٹھے۔ ماں وہ ہوتی ہے، ولیوں کا بادشاہ ہونا اپنی جگہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب دوسری بات عمر احمد قادری بتاتا ہے، پتہ یہ چلا حضرت کہ ماں باپ کا ادب وہی کرتا ہے جو خود کچھ ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو کچھ ہوتا ہے وہی ادب کرتا ہے، جو کچھ نہیں ہوتا وہ ماں باپ کی ادب نہیں کرتا، اور جس کو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی دعا لینا ہوتا ہے، جس کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے وہ ماں باپ کی دعا نہیں لیتا ہے۔ اے غوث کے شیدائیوں، آؤ ہم اپنے غوث کے طریقے کو سینے سے لگا لیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں اپنے ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کر، صرف چند دن تک دودھ پلایا تھا، ماں کیسے تکلیف کیا۔ عرض کرتی ہیں بیٹا ایک بات تم سے پوچھنا ہے، آج تم تو جوان ہو چکے ہو، بڑھاپے کا وقت آ گیا ہے، بڑی شان اللہ نے تم کو دیا ہے، ہر گھر میں تمہارا ذکر ہے، ہر ولی کی گردن پر تمہارا قدم ہے، تمہاری قطبیت کا ڈنکا بج رہا ہے، غوثیت کبریٰ کا نکارہ بجایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ زمین کیا آسمان میں بھی تمہاری غوثیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، انس و جن کے فرشتے بھی تذکرہ کرتے ہیں
یہ روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف کے اندر نقل فرمایا. تمہارا یہ شان ہے. بیٹا پوچھنا یہ ہے، بیٹا پوچھنا یہ ہے، جب تم چھوٹے سے تھے، طفلی کا دور تھا، دودھ پینے کا زمانہ تھا، میرے چھاتی سے تم لگے رہتے تھے، سینے سے چمٹے رہتے تھے، دودھ نوش کرتے تھے، پیتے تھے، مگر ایک بیگ تم میرے سینے سے اچھلتے تھے، میرے چھاتی سے اچھلتے تھے، میرے آغوش سے اچھلتے تھے، اور آسمان کے سورج میں جا کر کے چھپ جاتے تھے. حضور غوث پاک مسکرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت مسکرا پڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ. طبیعت مسکرا پڑی، کیا بات ہے. اللہ کی دوستی مسکرا پڑی. سبحان اللہ. ماں تم تو بچپن کی بات کر رہی ہو. جب بچپن کا زمانہ تھا دودھ پینے کا، آج تو تیرے بیٹے عبدالقادر کو غوثیت کبریٰ کا تاج اس کے سر پر رکھا، اور قطب عالم کا ہار میرے گردن میں ڈالا. اللہ نے یہ مرتبہ دیا کہ میرے قدم کو ہر ولی کے گردن پر رکھا. ماں سنو،